الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير البرية. سبحان الله سبحان الله. كالتي التي يئسني وأدركني يا سيدي يا نور الله. وأحسن بالقلم تركت عيني، وأقبل بالقلم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحان الله سبحان الله. صبر و سلام اللہ جل وعلا شانہ و تم برہانہ و عظم شانہ کے لائق، جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر کیا. وہ چاہتا تو ہمیں بھی چرند پرند یا حیوان بنا دیتا. اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا. پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت، کائنات میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت، وہ امت
کہ جس کی شان اور عظمت دیکھ کر انبیاء و مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں عطا کر۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے یار آخر زمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے اے اللہ اس نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ جو بشارش نگاہ موسیٰ کر شدنا الامتش کمتنا، پھر سب سے بڑھ کر وہ اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے۔ کتاب سنت کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے لوگوں النظر علی المصطف عبادہ والنظر علی رجل من اہل سنت۔ لوگوں قرآن کو دیکھ رہے عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھ رہے عبادت ہے، ایک سنی مسلمان کو دیکھ رہے عبادت ہے۔ اور آج پوری دنیا پر ہم تو جماعت ہیں اہل سنت و جماعت، ہمارے علاوہ جتنے فرقے اور فرقیہ ہیں ان کا نام کوئی بھی ہو، لیکن آج وہ اپنے آپ کو سنی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے آج سے 20-25 سال پہلے کوئی لوگ نعرے مارتے تھے شیعہ کافر سنی سنی دیوبند نور نور، لیکن آج انہوں نے اپنی نماز کا نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت۔ اور اشتہار سے پڑھ گئے سنی اتحاد، سنی اتحاد۔ وہ ابھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی سنی اتحاد کے اندر ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کتاب شائع کر دی ہے مذہب نے اصلی سنی، وہ کہتے ہیں باقی سارے چلیے بلے نہیں۔ میں نے یہ پہلے بیان کیا تھا کہ شیعہ کا مولوی غلفام راشدی، میں نے اس کی خود تقریر سے سنی 3-4 سال پہلے، 9ویں 10ویں میں ہم کی درمیانی رات تھی، چھوٹی بھی تقریر کرتے کہا سارے شیعہ کوئی پہ ناراض ہو جائے، لیکن یہ حقیقت بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نازل البلاغہ کے اندر فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ جو پہلے اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سعودی عرب والوں نے کتاب شائع کر دی ہے، پہلے میں گیا 3-4 سال پہلے تو وہ کتاب لے کر شرح اصول اعتقاد اہل سنت، پیچھے سفر میں گیا ہوں تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا، انہوں نے اب اس کی تلخیص شائع کی ہے چھوٹی، اردو کے اندر، عربی کے اندر، انگلش کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، اور ہنونے والوں کو فری دے رہے ہیں۔ وہ زیادہ لینے جاتے تو کہتے لے جاؤ جا کر تقسیم کرو، یعنی لورا یہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہمیں باقی نہ کہو۔ کیا ہو گیا؟ ان سب کو اصل میں معلوم ہے کہ قیامت کے دن بات سنیوں کی بات۔ اٹھاؤ تفسیر مظہری، اٹھاؤ تفسیر کبیر، یہ عربی کتابیں اٹھاؤ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم تو شعر پڑھتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں کہ تاجدار نبی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لقب ہے صاحب نالین، سرکار کے جوڑے اٹھانے والا، ہر وقت سرکار کے دامن قدم میں رہتے ہیں، میرے آقا جوڑے اتارتے ہیں، آپ پکڑ کر کبھی سر پر رکھ لیتے ہیں، کبھی سینے پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہوئے سرکار کی بارگاہ اعلان میں چلا گیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ مدینے والے آقا میں ہمارے سنت والے سنت ہو، تو سنیو ناز کرو،
اپنے مسلک پہ اور دعا کیا کرو کہ اللہ میں سنی رکھے اور سنیت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمت عام نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم والدعا کے پیارے چہرے والے واللیل کی پیاری زلفوں والے بازار کے پیارے کاجل والے یاسین کے پیارے دانتوں والے انمشرا کے پیارے سینے والے یہ کلے فوق ایدین کے گورے گورے نورانی ہاتھوں والے نابرا کی پیاری جان والے پیارے آقا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عام نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے محفل سجائی گئی ہے. دعا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے لیے اور اہل خانہ کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ برکات فرمائے. مضمون تو میرا کچھ اور لکھا تھا لیکن میں نے کچھ اور لکھی ہے. یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ آیت کی میں تلاوت کی ہے اور اس آیت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اور اس کی تشریح کی جائے تو گھنٹوں نہیں بلکہ دن درکار. اللہ فرما رہا ہے اے غیب کی خبروں دینے والے پیارے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر. ہم نے گواہ بنا کر بھیجا شاہدہ و مبشرا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اگر یہ تک انہوں نے کہا دیا لیکن معلوم ہے کروں گا صرف نفس نبی پورے کائنات کے اندر عالم اسلام کے اندر کتنے فرقے فرقیہ ہیں انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نبی کا معنی اٹھا کر لے تو ان کے ترجمے جتنے لوگوں نے ترجمے کیے کسی نے بھی لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا. انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ ایک عیسائی رائٹر ہے اس نے منجد کتاب لکھی ہے عربی کے الفاظ کی معنی کی. اس عیسائیوں نے منع کر دیا لیکن انہوں نے منع کیا کہ توفیق ہوئی. جہاں بھی نبی کا لفظ ہے کہ اے نبی اگر ترجمہ کسی نے کیا ہے تو میری امام ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق کے نئی ریاضت ماجی قرآن میں ترجمان القرآن فن حدیث کے اندر حضرت یحییٰ بن سعید قطان مدام فقات میں وقت کے امام ابو حنیفہ نعمان نعت گوئی میں مظہر اثر حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت پر دعا. آپ فرماتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے نبی دعوت سے اور نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. لوگوں کی کتاب اٹھا کر تھا لیکن حضرت عبدالعزیز پر حامی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شرع قائد کی آگے شرع نمراز کی کیا کریں رونا آتا ہے. آج کل تو اس ریبت جو ہے اس میں سے انہوں نے شرع قائد نکال دی جسے پڑھ کر مولوی کو پتہ چلتا تھا کہ عقیدہ کیا ہے. کیا کریں رونا آتا ہے. اس کے اندر آپ ترجمہ فرماتے ہیں نبی کا معنی ہے النبی المخبر. نبی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. النبی المخبر نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرما دیتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے حریم قدس میں معراج کی رات جب گیا تو اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا جس کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر محسوس کی اور سرکار فرماتے ہیں ما کان و ما یکون کا سارا علم میرے جاری. سبحان اللہ. فرمایا نبی کا معنی ہے الظاہر. نبی کی نشانیاں پیدا ہوتی ظاہر ہوتی. قرآن فرماتا ہے
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुफार मक्का जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते पहचानते थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। नबी का माना अल खारिजो, नबी साहब हिजरत होता है और नबी खुद हिजरत नहीं करता। जब कौम तरह तरह की अज़ियतें देती है, तरह तरह की तकलीफें देती है, फिर अल्लाह का आर्डर आता है तो नबी अल्लाह के हुक्म पर जो है एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले जाते हैं। जिस तरह मेरे आपके प्यारे आका हज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तो मुकर्रमा से मदीना तो हिजरत फरमाई। नबी का माना है अल मुखरिजो, नबी खुद हिजरत नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से करता है। और नबी का माना है अस्सामिउ अस्सौतुल खफी, नबी वो होता है जो खफीफ से खफीफ आवाज को सुन देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। नबी का माना है अल मुर्तबा, नबी जात के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से पूरी कायनात में हर आदमी से बुलंद वाला होता है। पहला वाला अन्नबीउल मुखबिर, नबी गैब की खबरें देने वाला होता है। लेकिन यार मेरी कहते हैं ठीक है, लेकिन 5 चीजों का इल्म तो किसी को भी वो कौन सी? किस आदमी ने कहाँ मरना है, कब मरना है, अल्लाह के साथ किसी को नहीं। ये इनका दावा है। अरूबे खमसा कहते हैं कि 5 वो कहते हैं किसी को नहीं मरो। माँ के पेट में क्या है अल्लाह के साथ। वो कहते हैं किसी को नहीं मरो, बारिश का पानी है, किसी को नहीं मरूंगा अल्लाह के सिवा, क़यामत कब आनी। ये इनकी बातें हैं। मैं पूछता हूँ सबसे बात पहले होगा सवाल, क़यामत कब आएगी, किसी को नहीं अल्लाह के सिवा। लेकिन आज उम्मत का बच्चा बच्चा जानता है कि क़यामत जुमे को आएगी और 10 मुहर्रम को आएगी। मैं पूछता हूँ ये किसने बताया, किसने ये खबर दी है? फिर क़यामत की कितनी शादियां सरकार ने बयान कर दी है, सब क्यों नहीं बताया? इसलिए कि कुरान को हुक्म है कि वक्ता क़यामत यादी वक्त अचानक आए। अगर सरकार सब भी बता देते तो अल्लाह के सरशाद की नफी होनी थी। इसलिए इसके अंदर बसरत ये थी, मेरे आका ने महीना भी बता दिया, दिन भी बता दिया, लेकिन सब नहीं बताया। और कहते हैं जी किसी को नहीं बोलो, कहा कि मैं अठाओ विश्वास कल क्या होगा। जंग बदर के अंदर इधर सहाबा 313 है और उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है? एक खजूर मुंह में रख कर एक आदमी सैर कर पानी पी लेता है, रोजा रख लेता है, फिर खजूर दूसरे को दे देता है। 313 सहाबा, उधर 1000 का लश्कर। खाने पीने का इंतजाम किया, 10 सुबह दिबा होती है, 10 शाम को दिबा होती है। और उनके पास जदीद असला। इधर क्या है? इनके पास 2 घोड़े, 6 जिले और 8 तलवारें। आए थे ये लोग दुनिया भर की पलट लेते थे। सहाबा ने जब उनका मंजर देखा तो सहाबा के दिल में तकद्दुर पैदा हो गया। 313 है, हमारे पास असला कितना है और उनके पास जदीद असला है, तो दिल में थोड़ा सा तकद्दुर पैदा हो गया। चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी के साथ आसान जो है सामने है। मेरे आका ने रात को कहा साहबा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कल क्या होने वाला है। यार मेरी कहते नबी को किसी को नहीं पता, जिसका नाम अली और मोहम्मद है, किताबों के अंदर लिख दिए इन्होंने कि जिसका नाम अली और मोहम्मद है उसको जवाब के पीछे क्या नहीं, कल का इल्म नहीं। हटाओ विश्वास।
سرکار نے فرمایا صحابہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بتاؤں کل کیا ہوگا۔ پھر آقا نے چھڑی لی، پھر آقا نے نشان لگایا، ابو جہل کل کو یہاں پہ مرے گا، شیبہ یہاں پہ تڑپے گا، ولید یہاں پہ ٹکڑے ہوگا، عتبہ یہاں پہ ٹکڑے ہوگا۔ 70 جگہوں کا پھر آقا نے چھڑی کے ساتھ نشان لگایا۔ دوسرا دن ہوا، جنگ ختم ہوئی، صحابہ کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر چلے گئے کہ دیکھتے ہیں جو سرکار نے فرمایا ویسے ہی ہے۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا کوئی آدمی بھی وہاں سے ایک مریض نہ آگے نہ پیچھے وہیں نہ۔ میرے آقا نے بتا رہی تھی آؤ، یہ مشکلات کے اندر ہے۔ خیبر کی بھی لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ تابر توڑ حملے کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہو رہا۔ صحابہ پریشان سرکار میں صحابہ آؤ، ایک دن پہلے بتا دیا کل تمہیں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا۔ وہ فتح ہوا کل کی خبر نہیں، کل کی کہہ تو میں کہتا ہوں میرے آقا سالوں پہلے کی خبر نہیں۔ ہجرت کی رات میرے آقا تاجدار اسلام کے سینہ سے اکبر کو ساتھ لے کر چلے، 3 راتیں 3 دن رات کے اندر رہے، پھر آگے نکلے۔ ادھر مکی والوں نے اعلان کر دیا جو ان کو پکڑ لے گا 100 سرخن دے گے، 200 درہم دے گے اسے۔ لوگ جو ہے اعلان کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں۔ سراقہ اپنی قبیلے کا پہلوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں شخصیتوں کو جاتے ہوئے دیکھا لیکن اعلان بعد میں سنا میں جب میں نے اعلان سنا تو پیچھے سے مکی والے آئے تلاش کرتے ہوئے، انہوں نے کہا دیکھا تم نے ایسے؟ کہتا میں نے دیکھا لیکن میں نے کہا نہیں وہ ادھر نہیں گئے، وہ ادھر گئے۔ میرے دل میں یہ خالی ہوا نام میں ہوں۔ کہتا میں نے کماد لی، گھوڑا لیا، تلوار لیا۔ سیرت ذکر فرمایا پیچھے ضرور آ رہے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، آ رہے۔ جب قریب آ کر کمر پھینک لگا، اس کا گھوڑا جو ہے تمام بات تک زمین کے اندر دم جاتا ہے، زمین سے ملتا ہے۔ عرض کی یہ کیا ہوا؟ سرکار نے زمین اس کے گھوڑے پہ چھوڑ دیا۔ اتنا غصہ دیکھنے کے بعد پھر اس کے دل میں خیال ہے گھوڑا تو نکل گیا، ہم دوبارہ کمر پھینکنے لگا، پھر گھوڑا جو ہے زمین کے اندر دھنس گیا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا سراقہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں تم کیا دیکھ رہے ہو؟ آقا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایران جو سپر پاور ہے پوری دنیا میں، سپر پاور جہاں سرکار رہتے ہیں، حقیقی جہاں آپ کا شہر ہے، وہاں سے ان لوگوں نے نکال دیا، سب دشمن ہے۔ جہاں جا رہے ہیں وہاں کی فضا کے بارے میں بنو نہیں، وہاں یہودی ہے، عیسائی ہے، ابھی اسلام وہاں پہ پھیلا نہیں، لیکن میرے آقا غیب کی خبر دے رہے ہیں کئی سال پہلے۔ فرمایا سراقہ ایران فتح ہوگا اور ایران کے دارالخلافہ سے بنو سونا، تنوع صاحب کے سونا اور چاندی جو ہے اس کی انبار مہدوی کے سیر کے اندر لگ جائے گی اور شہنشاہ ایران کے قدر جو ہے تیرے ہاتھوں میں لگ جائے گا۔ سراقہ مسلمان نہیں ہوا، 8 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 8 ہجری میں جا کر مسلمان ہوا۔ سرکار کا دنیا سے وصال ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں سراقہ بیمار ہوا، بستر بند پہ ہے، گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کیوں روتے ہو؟ تو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ کہا خدا کی قسم میں نہیں مر سکتا کیونکہ ہماری فوجیں ابھی ایران کی طرف نہیں گئی۔ سرکار نے فرمایا تھا ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے کندر میرے ہاتھوں میں پہچان پہنائے جائیں گے، جب تک کندر نہ پہنائے جائے میں اتر نہیں سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا،
پھر اران فتح ہوا اور اران کے دار الخلافہ سے دیکھ کے بھی شاید رات ہو گیا نہیں کیسے نظام تھا وہ بغداد کے پاس ہی شہر ہے وہاں آج کل ان کی فوج کا یہ فوج کی چھوڑی ہے میں وہاں گیا وہ جا کر دیکھ آیا وہ مال کے قلعے بھی گرے ہوئے وہاں وہ کا دار الخلافہ فتح ہوا منو اور ٹروں کے حساب سے سونا اور چاندی کے انبار تک نبی کے اندر لگ امیر المومنین سیدہ فاروق اعظم آئے بڑی پریشانی کے عالم کے اندر سارے سونے کے سارے مال غریبوں کو ہٹ پڑ کر دیکھ رہے ہیں لوگوں کا دور کیوں پریشان ہے آپ کے چہرے پہ بڑے پریشانی کے سار ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا میں اپنے نبی کے اندر گیا دیکھا تلاش کرتے کرتے وہ بھاری کنگن سونے کے مل گئے فرمایا سراقہ جلدی آؤ آگے حالانکہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے کیونکہ میرے نبی نے تیرے لیے فرما دیا تیرے لیے تخصیص ہے آؤ ممبر پر جا کھڑے ہو جاؤ کنگن پہنا دیے فرمایا لوگوں کو دکھاؤ جو کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں میرے نبی نے کتنے سال پہلے فرمایا تھا جو کچھ فرمایا تھا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خدا کی قسم نبی کی شان تو برابر برا ہے پھر صحابہ کی شان برابر برا ہے اور یہ کرام کی شان برابر برا ہے علماء کی شان برابر برا ہے یہ کہتے ہیں کب کسی نے بتا کسی نے بتا اور میں کہتا ہوں میں تو نہ مولوی ہوں نہ طالب ہوں ایک ادنا سا علماء کے جوتے ڈھانے والا میں بیٹھا ہوا تھا ایک مل کا مالکان مجھے نہیں معلوم تھا یہ بات وہ خالد صاحب کے پاس گیا کہ میری بیوی کو روزانہ 54 روپے کا ٹیکا لگتا ہے تو ڈاکٹر نے ہر چیز بند کی میرے پاس آیا کہنے یہ بات میں اس کا نام بتا بھی میں نے اس بات کا نام بتا میں نے جب اس کا ساؤنڈ کالا تو آپ اس کا کام کروا دیا میں نے مجھے پوچھتا کہ یہ بات نہیں کہنے لگا میں نے کہا بھائی اس کو یہ کہ جو چیزیں تم نے بند کی ہے نا وہ کھول وہ ایسے نہیں مانگتی ہے دے دو اسے وہ پکوڑے مانگتی ہے دو وہ جو مانگتی ہے اسے دو ٹھیک ہے رضا نے بند کر کہہ گئی کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے ہر چیز بند کی ہے میرے منہ سے بے ساتھ نکل گیا اللہ نہیں کہتا بے ساتھ نکل گیا وہ 4 دن کی مہمان ہے تم کیوں ان کو تنگ کرتے اس کا کیوں ترساتے کہہ لگا تو بریلوی ہے ہی کچھ نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ بہت کھاتا ہوں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ بارش کب آئی اس طرح کی باتیں کی مجھے غصہ نہیں لگا تو دیا پترا مجھے اللہ کی عطا سے اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے کہ مجھے 4 دن کھا لے جاؤ چلا کیوں دوسرے دن اس کی بھی بڑھ گئی میں بیٹھا ہوا تھا 10-12 دن وہ آ رہا ہے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا کہنے لگا یہ ہمارے مولوی کچھ اور کہتے ہیں تم کچھ اور کہتے ہو پتہ نہیں کیا بات ہے تمہارے مولوی بڑے حرام زادے جو کچھ کیسا کہا ہے میں تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا تمہارا بھی کیفر میں کیا ہے ہاں کہتے ہیں میں یہ الٹرا ساؤنڈ بتاتا نہیں کڑیے کے منڈے الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے میں تھوڑا الٹرا ساؤنڈ پریشان کے لو اپنے تک مولوی کو ساتھ تھوڑا سارے پریشان کے الٹرا ساؤنڈ میں تمہارے گھر میں ٹی وی ہے میں ٹی وی کے اندر سے جاتا آج بارش آئے گی آج ڈیری آئے گی پھر آپ کیا کرتا ہے میں لو اپنے بچے مولویوں کے ساتھ سارے اپنے پہلے ٹی وی توڑو پریشان کے ٹی وی توڑو پورا گھنٹہ تھا اس پہ لگایا باتیں کرتے کرتے اب میرے پاس آتا کہ نہیں نفاظت میں چھوڑ دی ہے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا اب کوئی کام ہوتا اسے پوچھتا آؤ خواجہ خواجگان عطائے رسول سلطان جد غریب نواز حضرت خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے خواجہ حمید الدین غوری آپ کابل کے مزار میں گزر رہے ایک 8 سال کا اچھا ابھی تو پہلے کوئی گل نہیں آپ کابل کی مزار سے گزر رہے ایک 8 سال کا بچہ روتا ہوا جا رہا تھا آپ نے کہا بیٹا ادھر کب رہا ہے فوت ہوا
تو یہ قطب الدین ایبک جو ہے ہندوستان کا شہنشاہ. اللہ اکبر اللہ. ادھر خواجہ حمید الدین نگوری آپ بھی آخری عمر میں دہلی کے اندر آپ نے خانقاہ بنائی. بعض ظاہر بن عمر نے جا کر آپ کے کام کرے. بادشاہ وہاں ایک بابا آیا, اس کی ڈیرے میں روزانہ سما ہوتی ہے. بادشاہ بلا لیا, آپ آئے, فرمایا بابا سما بند کرو. فرمایا میری سما قیامت تک ہوگا. کیسے؟ میری سما کی چند شرائط ہے. میری محفل میں سننے والے سنانے والے تمام شرع اور اہل علم ہوتے ہیں, باوضو ہوتے ہیں. میری محفل میں کوئی عمر بچہ جس کو داڑھی نہیں ہے ہم اس کو اپنی محفل نہیں بیٹھنے دیتے. ہماری محفل میں کوئی عورت نہیں ہوتی, اور ہماری محفل میں مزامیر کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے ایسے گزارو. ایک تو ہے دف, وہ چمڑے کچے چمڑے کی دف. یہ آج کل جو دفے نہیں کرتے ہیں نا نام کھانا, یہ کیمیکل کی ہے, یہ دفن کئی چونے نکلے, یہ بالکل مطلق حرام ہے. یہ محفل پڑی وہ محفل بھی حرام ہو جاتی ہے. اس میں بات کرنی میرے ساتھ کر لیں. چمڑے کی دف ہو جو دف کرتی ہے, جس کی ٹور نہیں نکلتی, صرف وہ جائز ہے. اور جس دف کے اندر پتریاں لگی ہو, جن کی آوازیں نکلتی کہیں, وہ بھی حرام ہے. تو حضرت خواجہ حمید کہتے ہیں میری محفل میں مزامیر کی کوئی چیز نہیں, نہ وہاں ڈھول ہوتا ہے, نہ باجا ہوتا ہے, نہ چھینا ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں. صرف 7-8 آدمی مل کر ترنم کے ساتھ اولیاء کرام کے اقوال پڑھتے ہیں. قوالی تو کون تو بات ہے, قوالی جائز ہے. جو سازوں کے ساتھ قوالی ہے یہ بالکل مطلق حرام ہے. جسے کہتے ہیں آج کو کہ ہمارے کی وجہ سے بریلی کراتے ہو, انہوں نے پورا سالہ لکھا قوالی کے نام ہے. بادشاہ کہتے نہیں, میں کہتا ہوں بند کرو, اور میں نہیں بند ہوگی. اس نے کہا بابے بندر ڈال دو جیل میں. آپ بوڑھے ہو چکے تھے, بابے ایسے ٹائم پر تھا, بندرہ پتہ تھا, آپ 4 بجے دور جا کر گاؤں سے آتے. بادشاہ نے 10 سے نیچے چھلانگ لگائی, کل تو پڑ جاتے مجھے معاف کر. ڈاکٹر کیا بابا بادشاہ پر پڑے, اس سے کہا کیا. میں پوچھتا ہوں کتنے سال پہلے یہ ہے علم خواجہ حمید الدین نگوری کا. تو جہاں خواجہ حمید الدین نگوری کی علم کی ابتدا ہوتی ہے, وہاں پر خواجہ معین الدین علم کی ابتدا ہوتی ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی کے علم کی جہاں پر ابتدا ہوتی ہے, وہاں سے صحابہ اکرام کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. اور صحابہ کے علم کی جہاں پر ابتدا ہوتی ہے, وہاں سے میرے نبی کے علم کی ابتدا. النبی آگے جو دور ان کا بہت لمبا مضمون ہے, ایک اور سنو. نبی کا معنی ہے السامع الصوت الخفی. ایک دو باتیں کر دیتا ہوں, اس میں گھنٹوں میں سمجھاتا ہوں کہ نبی خفیف سے خفیف آواز کو سن لیتا ہے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بیٹھے ہوئے صحابہ ساتھ ہیں, آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. کسی نے بھی وظیفہ کو بیان نہیں کیا, آپ یوں مسکرا رہے ہیں اور میں یوں مسکرا رہا. یہاں سے 3 میل دور چیونٹیوں کی بل ہے, اور چیونٹیوں کی ملکہ. اللہ کے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مذکر نہیں باتا ہے. چیونٹیوں کی ملکہ اپنے بل سے باہر نکل کر اعلان کر رہی ہے, اے چیونٹیوں جلدی کرو, اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں پامال نہ ہو جانا. یہ سلیمان علیہ السلام کی سماعت اور بصارت کا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے عرض کی رب ارنی, اللہ مجھے اپنا دکھا. فرمایا رب کر. موسیٰ نہیں دیا تھا, بڑے پیارے پیغمبر تھے, یا اللہ نے مجھے اپنا دکھا. فرمایا اچھا, ہم اپنے نور کی تجلی سوئی کے ڈنکے کے 70,000 حصے سے کم اس درخت پر ڈالتے ہیں. پیارے موسیٰ تجلی کی طرف دیکھ رہا, درخت کی طرف دیکھ رہے ہیں. تجلی کو تو برداشت نہیں کر سکے ہوئے کہ درخت پر ڈالتے, درخت کو دیکھو. درخت کو دیکھ رہے تھے, درخت پر تجلی پڑی, اللہ کے نور کے تجلی سوئی کے ڈنکے کے 70,000 حصے سے کم تجلی. پورا درخت جل جاتا ہے, پورا درخت جل گیا. اور طور سینہ جو ہے, طور سینہ سارا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. خر سائے کا موسیٰ, پیارے موسیٰ علیہ السلام کو ہوش کر پڑھتے فرماتے ہیں کہ مجھے ہوش آیا تو اب میری بصارت کا یہ عالم تھا, میری سماعت کا یہ عالم تھا
کہ میں اندھیری رات میں، امام راضی نے تفسیر کبھی تو نہیں فرماتے ہیں میری بساط کا یہ عالم تھا، سماعت ہے کہ اندھیری رات میں 40 میل دور جب سیاحت کے پہاڑ پر سیاہ رات میں سیاہ چونٹی چلتی تھی، میں 40 میل سے دور سے دیکھ بھی لیتا تھا، اس کے چلنے سے جو کھٹ پکڑ کر اس کو بھی سنتا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی سماعت و بساط کرم ہے، جنہوں نے اللہ کے نور کی تجلی جو ہے سوئی کے نکے کے 70ویں سال حصے سے کب دیکھی، اور اس نبی کی کیا شان ہوگی جو اللہ کے حبیب قدس میں جا کر اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کہتا ہے میرے محبوب نے نہ آنکھیں جھپکی ہے نہ سرکار کی آنکھیں ٹیڑھی ہے۔ اب سورج کو دیکھتے ہیں نا تو آنکھیں ٹیڑھی اس سے کر لیتے ہیں، تو جو ٹکٹکی باندھ کر سامنے بیٹھ کر جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس کو دیکھتا رہا ہے، اس کے نظارے کرتا رہا ہے، اس کے ساتھ کلام کرتا رہا ہے، اس کی بصارت، اس کی سماعت کا کیا ہے۔ بس اسی لیے دعا کرتا ہوں، دعا اللہ تعالیٰ اس شان والے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ داڑھی بڑے لگاتے ہیں جناب بھی رسول میں موت قبول ہے، میں کہتا ہوں موت قبول ہے کیا 5 وقت کی نماز ہی کروں؟ سرکار میں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر یار چاہتا میرے یار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھ کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک بن جائے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک بن جائے۔ آؤ ایک بات اور کر دیتا ہوں، کیا بولے گلابی رسول میں بہت قبول ہے، میں کیا کہتا ہوں کیا داڑھی قبول نہیں ہے؟ آپ تو سارے کو یاد رکھو اور سب پڑھیں گے اس پاسے چھوڑیں، اور خدا کی قسم قیامت کے دن تو مزہ ہی آئے گا۔ جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہے، آج سرکار کی سنت سمجھ کر قیامت کے دن میرے آقا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جلوہ فرماؤ، جاؤ گھر پر کے جلدیوں کو دیتے ہو۔ جن لوگوں نے آج قیامت میں کسی داڑھی ہوگی، قیامت کے دن ہر آدمی کا قد جو ہے 120 فٹ ہوگا۔ آج جو 3 فٹ کا بارڈر ہے نا ادھر وہ بھی 120 فٹ کا ہوگا، عمر 30 سال ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے آج اپنے چہرے پر سرکار کی سنت سے سجایا ہوا ہے، جب وہ آئیں گے نا تو میرے آقا جاؤ بھی دیں گے، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے حاجی بنیاد کیا مدد مدار جو گھر بھی نہیں لگی، اور مدد مدار صاحب قیامت کا مقام گزر کر گھر بھی نہیں لگی۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے پیارے آقا ہم کمینوں کا نام لے کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا کے جب ہمارا حال پوچھیں گے تو قیامت کی ساری مصیبتیں بھول جائیں گے۔ اور جو داڑھی گزرے ہیں داڑھی بھولے ہیں وہ جنت کے اندر جائے۔ حدیث کے اندر جب وہ آئے گا تو سرکار اپنی جان تو دے دیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ ان کے ساتھ تلاش کریں گے۔ میرا بڑا بھائی ہے فوج کے اندر جی میں کدھر کہا گھر میں کیا میرا بھائی داڑھی رکھ لوں گا تو آپ پیچھے پہ آئے ناراض ہو چلیں گے۔ انہوں نے جانا تھا موسیقی، کافی دیر کی بات ہے، موسیقی ہے چڑیا وہاں سے دورہ کر کے 100 فوجی سرکاری دورہ کر کے خالی کر کے واپس میں کر گیا تو گاڑی رکھی ہوئی۔ میں کہا بھائی جب میں نے کہا تھا تو آپ نہ پڑے تھے تو یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ میں نے کہا جب میں نے باہر جانا تھا تو میں نے وہاں جمعہ پڑھا جیوش کے پنڈی میں، تو وہاں جو فوجی والے مولوی صاحب نے یہ حدیث بیان کی تھا کہ جنہوں نے داڑھی پوری رکھی ہے سرکار انہیں جان بھی دیں گے اور مسکرا کر ان کا نام لے کر حال بھی پوچھیں گے۔ جو داڑھی کتنے داڑھی ان کی تو جان تو دے دیں گے، لیکن کلام کہتا میں نے کہا جنت مل بھی جائے جان مل بھی جائے اگر سرکار نہ دیکھے نہ کلام جنت کا ہمیں آگے کہتا میں اسی نے داڑھی کی شروع کر دی۔ 15-20 منٹ کے بعد کہتا ہمارے اوپر جنرل صاحب نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا اس کا کون مارشل کرنا اس کو بریٹ ملتا یہ کیا سے کیا ہوا ہے؟ کہتا میں نے کہا نہیں میں یونیورسٹی کا تو میں نے نوکری کرنی نہیں۔ انہوں نے بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا مجھے داڑھی رکھ لوں گا، داڑھی رکھ لیا تو پوری کے دے ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی۔
اب لٹیار ہو چکے ہیں، گریجویٹی مل چکی، پینشن ملتی ہے، اس کے بعد حکومت نے پھر دوبارہ ڈیوڑی تنخواہ پہ کامرے کے اندر پڑھانے کے لیے رکھا فوجی کو۔ ایک بات اور 2 منٹ کے اندر، ہمارے شیخ نوید صاحب کے سسر میرے پاس آتے ہیں، وہاں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخوں کا لڑکا وہاں کا جب رہتے، وہ صحیح موبائل بھی ہوتے تھے، پوری ہوتے تھے، کسی کا داڑھی رکھ لو، کسی کا داڑھی پہ رکھوں گا، لیکن سرکار کی جاریوں کے سامنے جا کر سرکار کو گواہ بنا، جاریوں کے سامنے تھا اللہ نے 5 لاکھ کا تیری شرط رکھنے لگے، استقامت دے رہا، داڑھی رکھ لی، 4 سال کے بعد گھر والوں نے خاطر لکھا کہ واپس آ شادی کر دی، واپس آیا داڑھی رکھ لی، یہ تو نے کیا کیا، قربانہ پڑھ گئے، کھلنا پڑھ گئے، ابھی عمر ہے داڑھی رکھنی تھی، نہیں یہ بات کرتے بات، عمر ہے داڑھی عمر ہوتی ہے، داڑھی جب آتی ہے اس میں تو عمر ہوتی ہے۔ ادھر لڑکی والوں نے کہا تو بعد میں بدتمیزی ہے، لڑکیوں نے کہا یہ داڑھی بنائے یا چھوٹی کرے بندہ پوری دے، باپ دن دینے کے لیے کیا، باپ نے کہا تم دن دے دو، برات والے دن بچے کی داڑھی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ والا ہے، صبح برات جانے والی ہے، رات 12 بجے سے نائی کو بلا رہی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے، اندر کینچی کے ساتھ پہلے اس کی داڑھی کاٹو، پھر صحیح کرنے کے بہانے چھوٹی چھوٹی کاٹو، جب نائی بات ہوئی جا رہا کہ سب کی تو لگے یہ کر رہی، باپ آگا، باپ نے کہا بیٹا میں کہتا ہوں چھوٹی کرا لو، پھر ساری بچی بولے بھائی نہیں ہو سکتا، باپ مجھ سے مطلب باپ کہہ رہا ہوں، بھائی نہیں ہو سکتا، باپ نے تھپڑ مار دیا، میں کہہ رہا ہوں میں لڑکی والوں سے وعدہ کیا ہے، بھائی تو میں لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کیا، میں نے کہا باپ بیٹا میں ویدش ہوئی، بیٹا رات ہوتا گھر سے باہر نکلا، گلی پہ جا رہا تھا، آگے مسجد ہے دیر طویل، دروازہ میں مسجد کے اندر گیا، وضو کیا، نفل پڑھنے شروع کر دی، اور مسجد کے ساتھ ایک اور شیخ صاحب کروڑ پڑی اٹھ پڑے رات 1 بجے، اٹھتی انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھایا، کہتا اپنی لڑکی کو اٹھاؤ، غسل کراؤ، نئے کپڑے بناؤ، اس بات ہوتے میں کہتا ہوں صبح غسل کرو، بیٹے کو بیٹا بڑی سب بلا کر آپ مسجد میں آئے، بس بیٹے سے جب سلام ہے بیٹا یہ تیرا نام کہا، میرا کہا غسل کرایا، نئے کپڑے میں تلا بنا دیا، بولی صاحب جلدی کرو، اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی کے ساتھ کر، وہ شیخ صاحب کی بیوی لڑکی شہد پاگل ہو گئے، ادھی راتی گناہ پڑھ لیا، کون ہے یہ، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ ہے، یہ قبیلہ کون ہے، کون ہے، اس کی برادری کیا ہے، یہ کرتا کیا، اس نے میں نہیں جانتا اس کی برادری کیا ہے، کون ہے، میں نہیں جانتا، میں تو سویا ہوا تھا، اور آج کی نیند پہ ساری زندگی کی نیندیں قربان ہیں، میری خواب کے اندر بددعا کے پیارے چہرے والے، بدلیل کی پیاری خوشبو والے، بازار کے پیارے کاجل والے، یاسین کے پیارے دانتوں والے، علم اشرا کے پیارے سینے والے، اور ید اللہ فوق ہے ان کے گورے گورے ہاتھوں والے، میرے آقا نبی مکرم شفیع مقدم رات دیار پورے جسد سن تشریف لائے، اور میں شیخ صاحب جلدی اترو، تمہاری مسجد کے اندر اس نام کا لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ابھی گھر لا کر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو لکھا، اور میرے آقا بڑے لگ پر ملاد بناؤ، ملاد بناؤ، ملاد بناؤ، لنگر بکاؤ، گلیاں سجاؤ، محلے سجاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آؤ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرو، جو پیارے آقا نے ملاد والے آقا نے فرمایا ہے اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرو، نماز پڑھ کے میرے آقا کے آنکھوں کو ٹھنڈے بن جاؤ، اور میرے آقا کی جو تعلیمات ہے اس پر بھی عمل کرو، خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی کامیاب کامرانی ہوگی، قبر کے اندر بھی کامیاب کامرانی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کامرانی ہوگی۔